اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اور جس شخص کی مرضیات اللہ کے تابع ہو جائے نا، وہ آدمی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم خوشیوں کے لیے مادیت کو جمع کرتے ہیں کہ ہم خوش ہو جائیں، اسباب کو جمع کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آدمی کے پاس اسباب ہونے چاہیے، حالات ہونے چاہیے، لیکن خوش رہنے کا سب سے اچھا نسخہ جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے۔ آخر میرا کو رب ہے، کسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں کسی کے قبضے میں ہوں، کسی کے اختیار میں ہوں۔ ابھی اگر میں اپنے ساتھ کو ناموافق چیزیں بھی دیکھتا ہوں، لیکن مجھے میرا مالک کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس یقین کو دل کی گہرائیوں میں جب بندہ بٹھا لیتا ہے نا جی، تو اس کو سکون کا اعلیٰ درجہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی میں اور آپ جو ہے نا اس وقت جو بہت زیادہ پریشان ہے نا، وہ تجویز کی وجہ سے ہیں، اور تجویز کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بندے کو دن بدن دلدل میں پھنساتی ہے۔ تجویز کی زندگی کیا ہے؟ بس میرے پاس اتنا پیسہ ہو، ایسا کاروبار ہو، ایسی میری بیوی ہو، ایسے میری کار ہو، ایسے میری زندگی کا سٹیٹس ہو، یہ میرا معیار ہو۔ اب یہ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ جتنی بھی ذہنی بیماریاں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں نا، کوئی اس کو انزائٹی کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو ڈپریشن کا نام دیتا ہے، کوئی ذہنی دماغی اعصابی تناؤ کا نام دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو بیماریاں ہیں دماغ کی، ذہن کی، اعصاب کی، یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ فرمایا وہ اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کا مالک کچھ چاہتا ہے اور آپ کچھ چاہتے ہیں۔ جب آپ کی اور اللہ کی مرضی میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو جو ذکر کا سب سے اونچا درجہ اللہ جل شانہ جو نصیب فرماتے ہیں نا، وہ ہے اطمینان قلب۔ اور اطمینان قلب کے اندر یہ بہت بڑی دولت ہے کہ انسان کو اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کی رضا نصیب ہو، میرے مالک کی کوئی چاہت ہے اس میں، میرے مالک کی کوئی مرضی ہے اس میں۔ اس کے بعد بندہ مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اطمینان کے لیے، سکون کے لیے اللہ جل شانہ نے سب سے جو بہترین چیز دنیا میں سب کچھ خود بنایا، مال، دولت، اسباب، چیزیں، نقشے، باغات، شہر، بستیاں، لیکن کسی چیز کا نام لے کے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے سکون کے لیے ہے، یہ اطمینان کے لیے۔ اطمینان کے لیے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہیو میری یاد کے اندر اطمینان ہے، میری یاد کے اندر اطمینان ہے۔ تو اس لیے وقتی عارضی طور پر بھی اور دائمی طور پر بھی جب بھی کہیں غم ٹکر مارے، جب بھی کوئی پریشانی دستک دے، جب بھی کوئی ناموافق حالات پریشان رکھیں، تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ پہلا کام باوضو ہو جائے، باوضو ہو جائے، 2-4 رکعت نماز پڑھ کر جتنی غم، جتنی پریشانی دل پر آئی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے سامنے کھول کے بیان کرے۔ اللہ سے تو خود کسی چیز کا پردہ نہیں نا، تو اللہ کے آگے بیان کرے۔ اس لیے یہ ہے کہ اطمینان کے لیے، سکون کے لیے بنیادی طور پر تنہائی میں بیٹھا کریں۔ تو یہ جو ہم مراقبہ بھی کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ اللہ اللہ، اس اللہ اللہ کے اندر بڑا اطمینان ہے، بڑا اطمینان ہے، بڑا سکون اللہ نے رکھا ہے اس میں۔ اس نام کی برکت سے سارا اللہ کا غیر جلتا ہے اندر، ماں سوا سے آزادی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس نام کا دل میں تکرار کیا کریں، اس نام کو دل سے پکارا کریں،
تاکہ اللہ رب العالمین مجھے اطمینان بھی دے، اور اطمینان کا اعلیٰ درجہ جو تفویض کی زندگی ہے، تفویض کی، وفوض امری الی اللہ، تفویض کی زندگی، تفویض کی زندگی یہ ہے بس میں اللہ کے حوالے ہوں، بس میں اللہ کے حوالے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ کئی سارے لوگ آتے ہیں میرے پاس، پوچھتے ہیں جی وہ رزق کی بندش ہو گئی ہے، رزق کم ہو گیا میرا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ چیزیں بڑے غلط نظریات ہیں، یہ بڑے غلط عقیدے ہیں۔ یہ اس طرح کا سوچ کوئی نہ رکھیں۔ کسی تعویذ کے ساتھ، کسی عمل کے ساتھ کسی کا رزق بند نہیں ہو سکتا، اچھا، کسی کا رزق بند نہیں ہو سکتا، کسی کے مقدر کو چیلنج نہیں کر سکتا آدمی، مقدرات اللہ کی طرف سے مقرر ہے سارے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ دل میں اللہ جل شانہ کے ساتھ والہانہ لگاؤ پیدا کر کے اپنے احوال اللہ ہی کے سپرد کر دیں، اللہ ہی کے سپرد کر دیں، اللہ ہی کے سپرد کر دیں، اور اللہ ہی سے اپنے سارے معاملات بیان کریں۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنا ہم دنیا کے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں اور وہ غم ہم دوستوں کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اب وہ اگر ایسے آدمی کو بیان کریں جو آگے سے رہنمائی جانتا ہو، پھر تو کوئی فائدہ ہوتا ہے آدمی کو، چلو وہ اللہ کا راستہ دکھا دے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ نہ وہ کوئی اس کی رہنمائی کر سکے گا، اس کا اضطراب اور بے چینی اور بڑھ جائے گی۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ یہ تنہائی میں بیٹھ کر جتنا غم کسی کو بیان کرنا ہے، وہ سارے کا سارا غم اللہ کو بیان کرے، اللہ کو بیان کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی یاد نصیب فرمائے، اپنی یاد نصیب فرمائے۔ اور میں نے جو بات عرض کی ہے، یاد کا اعلیٰ درجہ جو نصیب ہوتا ہے انسان کو، وہ تفویض والا ہوتا ہے۔ پھر تفویض والا بندہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ میرا محبوب جس میں خوش ہے میں بھی خوش ہوں اس کو، میرے محبوب کو اگر خوشی ہے تو مجھے بھی خوشی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ جل شانہ سے مراقبے میں بیٹھا کریں تو صحیح معنوں میں دعا التجا کیا کریں، صحیح معنوں میں اللہ کا ذکر کی تھوڑی بہت کوشش کیا کریں۔ یا اللہ اپنے اسلام پاک کی برکت سے میرے اندر یہ دنیا کے وسوسے ہیں، دنیا کے جو خطرات ہیں اور دنیا کی جو بیماریوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، قبضہ رکھا ہوا ہے مجھ پر، اللہ اس نام کی برکت سے ان کو جلا کے مجھ سے دور کر دے، اور اپنی معرفت جو تو نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی، وہ محبت اور معرفت مجھے بھی عطا کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات دل میں متوجہ ہو کر اللہ اللہ کا ذکر کرے۔ اور جس کو سمجھ آتی ہے نا کہ مجھے وسوسہ آتا ہے جی بے قلبی ذکر نہیں کر سکتا، تو وہ دل اور زبان دونوں کے ساتھ اندر سے کہے اللہ اللہ اللہ، تاکہ وہ بھی فارغ نہ بیٹھے، وہ بھی فارغ نہ بیٹھے کہ کئی دفعہ قلبی ذکر کی طرف خیال کیا، شیطان کہیں بہکا کے لے گیا، یہ پھرتا رہا اس کے پیچھے۔ اب اگر اس کو مراقبے میں فوری دل نہیں لگا اس کا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ذکر چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تصور سے دل اور دماغ دونوں کو، زبان کو ہلکے سے استعمال کر کے دل میں اللہ 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 اللہ، تاکہ ذکر کی برکات اس کو نصیب ہوتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ اپنے خاص فضل فرما دے، اللہ اپنی خاص مہربانی فرما دے۔ یا سیدنا مولانا محمد اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، قرض مرض علت ذلت سے محفوظ فرما، بری موت سے برے انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما۔ یا اللہ معذوریوں سے محتاجیوں سے بچا، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، ملک پاکستان کے اللہ جنگی صورتحال سے گزر، اللہ اس کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات و خدشات سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضلوں سے ہماری، ہمارے بچوں کی،
اولاد کی یار اولاد کی اللہ حفاظت فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا لکھا امید رکھی، اے اللہ یہ ساری دعاؤں کے قبول فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا رحمۃ.